سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رویے میرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رفاع عامہ کی حفاظت و امان، سڑک اور اس کے حقوق۔ ابو داود کتاب القضاء میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب راستے کی چوڑائی کے بارے میں جھگڑا ہو جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ راستہ 7 ہاتھ چھوڑنا چاہیے۔ عزیزان محترم، ہاتھ کی درمیانی انگلی کے پور سے لے کر کوہنی تک لمبائی کو عربی میں ذرا کہتے ہیں، اردو میں اسے ہاتھ کہتے ہیں۔ 7 ہاتھ 11 فٹ بنتے ہیں، یعنی جب اونٹوں گھوڑوں کا دور تھا، بھگی بھی نہ ہوتی تھی، چکڑے بھی موجود نہ تھے، اس دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 11 فٹ راستہ چھوڑنے کا حکم دیا۔ راستے کی یہ چوڑائی کم از کم تھی۔ 11 فٹ کے چوڑے راستے پر اونٹ اور گھوڑے بآسانی ایک دوسرے کو کراس کر لیتے تھے، اور اگر بھگی اور چکڑا چلتا ہو تو پھر یہ راستہ کتنا چوڑا ہونا چاہیے، اس کا اندازہ بھگی اور چکڑے کی چوڑائی سے لگانا چاہیے۔ ایک بھگی کو کم از کم 4 گھوڑوں کی چوڑائی کے برابر راستہ مطلوب ہوتا ہے۔ اس حساب سے راستہ 44 فٹ ہونا چاہیے۔ فٹ پاتھ اس کے علاوہ ہے، کیونکہ پیدل لوگوں کا حق فٹ پاتھ پہ ہے۔ اگر دونوں جانب کے پیدل لوگوں کا فٹ پاتھ 10 فٹ ہو تو عمومی آبادیوں کے راستے کی چوڑائی 54 فٹ ہونی چاہیے۔ اس حساب سے بڑے راستے مزید چوڑے، اور جو بڑی شاہراہیں ہوں ان کا ان بڑے راستوں سے بھی چوڑا ہونا لازم ہے۔ جبکہ موجودہ دور جو انتہائی تیز رفتاری کا دور ہے، کاروں، بسوں اور ٹرالوں کا دور ہے، تو اس دور میں میرے حضور کے ویژن کو سامنے رکھتے ہوئے شاہراہوں کو چوڑا کرنا چاہیے۔ ہمیں تسلیم کرنا ہوگا کہ ہمارے آج کی شاہراہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ویژن کے مطابق چوڑی نہیں ہیں، بلکہ یہ انتہائی تنگ ہیں۔ جبکہ اسلام یہ بتلاتا ہے کہ جو شخص راستہ تنگ کرنا چاہے، وہ راستہ عام آبادی کا ہو یا عام لوکل راستہ، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ جہاد جیسے عمل کو بھی ضائع کر دیتا ہے۔ ملاحظہ ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتباہ۔ ابو داود کتاب الجہاد میں ہے کہ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتلاتے ہیں کہ میں ایک غزوے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا تو لوگوں نے خیمے لگانے کی جگہوں میں بھی تنگی کر دی اور عام گزرگاہ کو بھی نہ چھوڑا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس صورتحال کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اعلان کرنے والا بھیجا، جس نے لوگوں میں اعلان کیا، جو شخص خیمہ لگانے میں تنگی کرے گا یا راستے پر خیمہ لگائے گا، اس کا کوئی جہاد نہیں۔ عزیزان محترم، راستہ سڑک اور فٹ پاتھ عام لوگوں کا راستہ ہے۔ یہ لوگوں کا حق ہے۔ جو اس حق پر قبضہ جماتا ہے وہ ظالم اور غاصب ہے۔ ایسے ظالموں کی وجہ سے سڑکوں پر ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ ٹرکوں اور ٹرالیوں کو سڑکوں پہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں کوئی کار اور موٹر سائیکل اس میں جا لگتا ہے اور لوگ موقع پر مر جاتے ہیں۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ سڑک اور راستے کے بارے میں جو چیپٹر لائے ہیں، اس کا عنوان کتاب المظالم الغصب رکھا ہے۔ جبکہ صحیح مسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہے، اس میں اور زیادہ سخت ترین انتباہ ہے۔ کتاب الضحیٰ میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے زمین کے نشان کو بدلا اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ عزیزان محترم، سڑکوں پر جو کلومیٹر ستون ہوتے ہیں، ان پر لکھا ہوتا ہے کہ فلاں شہر اتنے کلومیٹر کی مسافت پر ہے، اور اس طرح کے دیگر ہدایات والے بورڈ مسافروں کی رہنمائی کے لیے ہوتے ہیں۔ جو شخص اس رہنمائی کو مٹایا یا خراب کرتا ہے، میرے حضور اس پر اللہ کی لعنت کا انتباہ کر رہے ہیں۔ اس لعنت میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو پگڈنڈیوں کو مٹا کر ادھر ادھر کر کے اپنی زمین میں اضافہ کرتے ہیں۔ اس لعنت میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کسی کی زمین کی علامتوں کو ختم کر کے ناجائز قبضے کرتے ہیں، ظلم اور غضب کرتے ہیں۔ پبلک مقامات پر لعنتی لوگ۔ اس لعنت میں کچھ اور لعنتی لوگ بھی شامل ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ لوگ کون ہیں۔ ابو داود کتاب الطہارہ میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لعنت کے 3 کاموں سے بچو۔ نمبر 1، جو شخص لوگوں کے راستے پر پخانہ کرتا ہے۔ نمبر 2، پانی کے گھاٹ پر پخانہ کرتا ہے۔ نمبر 3، لوگوں کے سائے میں پخانہ کرتا ہے۔ جی ہاں،
پیارے حضور کے فرائض کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پبلک مقامات پر، صاف جگہوں پر، شاہراہوں پر اور کچے پکے راستوں پر گند پھیلانا، سگریٹ کے مرغولے بنانا، گندے دھوئیں سے لوگوں کو اذیت دینا، تھوکنا، فحش مذاق کرنا، لوگوں کو ستانا، فلش میں گندگی ڈالنا، پانی نہ بہانا، یہ سب لعنت کے کام ہیں۔ راہ سے کانٹے اٹھانے والا، اس کے برعکس جس نے پبلک مقامات پر لوگوں کے راستوں پر رفع عامہ کا کام کیا، اس کے لیے کیا اجر و ثواب ہے، ملاحظہ ہو۔ صحیح مسلم کتاب البروسلہ الادب میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ ایک شخص سڑک پر چل رہا تھا، اس نے دیکھا راستے پر کانٹوں بھری ایک شاخ پڑی ہے، اس نے اس شاخ کو ہٹا دیا، اللہ نے اس کے اس کام کی قدردانی اور اسے بخش دیا۔ اسی باب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، راستے پر پڑا ایک درخت مسلمانوں کو تکلیف دیتا تھا، ایک شخص آیا، اسے کاٹ ڈالا اور جنت میں داخل ہو گیا، میں نے اسے جنت میں مزے اڑاتے دیکھا۔ ترمذی کتاب البر میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص جو راہ بھول چکا ہے، اسے راستہ دکھلانا صدقہ ہے، اور جو گلی اور بازار کا راستہ دکھلا کر رہنمائی کرے، اسے غلام آزاد کرنے جیسا ثواب ملتا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستے پر یعنی کنارے پر بیٹھنے سے منع فرمایا، اور اگر کوئی راستے پر بیٹھنا ہی چاہے تو صحیح مسلم کتاب اللباس میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 شرطوں کے ساتھ راستے پر بیٹھنے کی اجازت دی ہے اور اسے راستے کا حق قرار دیا ہے۔ نمبر 1، نگاہ نیچے رکھنا۔ نمبر 2، راہ میں تکلیف کا باعث نہ بننا۔ نمبر 3، سلام کا جواب دینا۔ نمبر 4، نیکی کی تلقین اور برائی سے روکنا۔ عبادت مگر بندوں کو تکلیف نہ ہو۔ یاد رکھیے، اللہ کو اپنے بندوں کے حقوق کا اس قدر خیال ہے کہ اللہ کو اپنے بندوں کے راحت و آرام کا اس قدر احساس ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے میں بھی اس کے کسی بندے کو تکلیف نہ پہنچے۔ اگر تکلیف پہنچ گئی تو پھر عبادت کس کام کی رہ گئی۔ ملاحظہ ہو، ابو داود کتاب الطہارہ میں ایک حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن نہایا، بہترین لباس پہنا، اگر اس کے پاس خوشبو تھی تو اسے بھی لگا لیا، پھر وہ جمعہ پڑھنے مسجد میں آ گیا لیکن لوگوں کی گردنیں نہیں پھلانگی، جہاں جگہ میلی بیٹھ گیا، پھر جو اللہ کو منظور تھا نوافل ادا کیے، پھر خاموشی کے ساتھ اس وقت تک بیٹھا رہا حتیٰ کہ امام خطبے کے لیے نکلا اور نماز پڑھا کر فارغ ہو گیا، تو ایسے شخص کے وہ گناہ جو پچھلے اور موجودہ جمعے کے درمیان تھے، یہ جمعہ ان سب گناہوں کا کفارہ بن گیا۔ عزیزان محترم، جمعے کی عبادت اور گناہوں کی معافی میں ایک شرط ہے، اور وہ یہ ہے کہ مقتدی امام کے قریب جانے کے لیے لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا نہ جائے۔ جب گردنیں پھلانگنے لگا تو کسی کو اس کا پاؤں لگے گا اور کسی کو ٹانگ لگے گی، اور کوئی ویسے ہی اس حرکت کو ناگوار سمجھے گا، چنانچہ اس نے اگر لوگوں کو اس انداز سے نہ ستایا تو تب ثواب ملے گا، گناہوں کا کفارہ ہوگا، ورنہ اگر نہ ہوگا۔ اللہ کی عبادت میں بھی حقوق انسان کا خیال اولین شرط ہے۔ حقوق انسانی کا نماز جیسی عبادت میں بھی اس قدر خیال ہے، میرے حضور کو کہ کوئی نمازی صف میں ایک جانب زیادہ نہ جھکے، یہ جھکے گا تو ساتھ والا سیدھا کھڑے ہونے میں وقت محسوس کرے گا۔ چنانچہ میرے حضور نے فرمایا، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں کہ نماز میں جن کے کندھے نرم ہو۔ بہوالا ابو داود کتاب الصلاۃ، یعنی اکڑ کر دوسرے بھائی کے لیے اذیت کا باعث نہ بنے۔ معمولی سی اذیت دینے سے بھی نمازی اپنے اللہ کے انعامات سے کیسے محروم ہوتا ہے۔ ملاحظہ ہو، ابو داود کتاب الصلاۃ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان، جب نمازی مسجد میں داخل ہو گیا تو جب تک نماز کا وقت اسے مسجد میں روکے رکھتا ہے وہ نماز میں ہی شمار ہوتا ہے، پھر نماز پڑھنے کے بعد جب تک وہ اسی جگہ بیٹھا رہے گا جہاں اس نے نماز پڑھی تھی تو فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اے اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس پر رحم فرما، اے اللہ اس کی توبہ قبول فرما۔ یہ دعائیں اس وقت تک جاری رہتی ہیں جب تک کہ وہ کسی کو ایذا نہ دے یا بے وضو نہ ہو جائے۔ جی ہاں، جب وہ مسجد میں لڑائی جھگڑا کرے گا،
کسی کی چغلی کرے گا، کسی کو اذیت دے گا، حتیٰ کہ ہوا خارج کر کے کسی کو تکلیف دے گا تو فرشتے اپنی دعاؤں کا سلسلہ فوراً بند کر دیں گے۔ یعنی ادھر اس نمازی نے حقوق انسانی کے احترام کا خاتمہ کیا اور ادھر فرشتوں نے اس کے لیے اپنی دعاؤں کا اختتام کر دیا۔ الغرض جو بندہ بھی اپنے اللہ کی عبادت کرتا ہے تو یہ معاملہ بندے اور اس کے رب کے درمیان ہے، اس سلسلے میں بندے کی طرف سے کسی دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ ابو داود کتاب التطوع میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا کہ لوگ اونچی آواز میں تلاوت کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ ہٹایا اور فرمایا، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ تم لوگ تلاوت کے ذریعے اپنے رب سے گفتگو کر رہے ہو، لیکن خبردار تم میں سے کوئی دوسرے کو ہرگز اذیت سے دوچار نہ کرے اور قرات میں اپنی آواز دوسرے پر بلند نہ کرے، یا ایسا فرمایا کہ نماز میں اپنی آواز بلند نہ کرے، یعنی اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو تلاوت کرتے ہوئے اس کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ نمازی اگر بلند آواز سے تلاوت کر رہا ہے تو اسے بھی اپنے ارد گرد کے ماحول کا خیال رکھنا ہوگا کہ ایسے میں ایسا کرنے سے کوئی دوسرا پریشان تو نہیں ہو رہا۔ اللہ اللہ، کہاں میرے حضور کی یہ تعلیم اور کہاں آج کے نام نہاد محبان کے، جب دل میں آئے لاؤڈ اسپیکر کھولا اور نعتوں نظموں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ گھر میں کوئی بیمار تڑپ رہا ہے، کسی کی نماز خراب ہو رہی ہے، کسی کی تلاوت کا مزہ خراب ہو گیا ہے، کسی کی تحقیق اور ریسرچ کا ستیہ ناش ہو گیا ہے، کوئی بچہ اور بچی اپنے امتحان کی تیاری کر رہا تھا وہ پریشان ہو گیا ہے، کوئی بچہ سو رہا تھا تو وہ جاگ گیا ہے۔ اس نعت خواہ اور نظم خواہ نے کتنے لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا، اور پھر دین کے نام پر، جی ہاں یہ دین کے نام پر لوگوں کی بد دعائیں لے رہا ہے، اللہ کا مجرم بن رہا ہے اور یہ بیچارہ سمجھ رہا ہے کہ وہ دین کا کام کر رہا ہے۔ اللہ کے بندے، دین کا کام کرتے ہوئے تجھے مفاد عامہ کا خیال رکھنا ہوگا۔ ہاں، لاؤڈ اسپیکر کے بغیر اکیلا جو چاہتا ہے اور جس طرح چاہتا ہے کر۔ میرے پیارے حضور نے تو یہاں تک مفاد عامہ کا خیال رکھتے ہوئے کہ جو کوئی نماز پڑھائے تو وہ بھی مفاد عامہ کا خیال رکھے۔ مسلم اور ابو داود کتاب الصلاۃ میں مروی روایت کے مطابق حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھتے، پھر ایک دور کے محلے میں جا کر لوگوں کی امامت کرواتے۔ ایک دن انہوں نے سورہ بقرہ پڑھنا شروع کر دی۔ ایک آدمی حضرت سلیم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز چھوڑی، اپنی پڑھی اور گھر چلے گئے۔ لوگوں نے اسے کہا، یہ تو نے کیا کیا؟ کیا منافق ہو گیا ہے؟ اس نے کہا، میں منافق نہیں ہوا۔ چنانچہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ سنایا اور عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ پاشی کی اونٹوں والے لوگ ہیں، اپنے ہاتھ سے کام کرتے ہیں، تھکے ماندے لوگ ہوتے ہیں۔ اور ادھر سے جناب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ بقرہ پڑھنے لگے۔ یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت معاذ پر ناراض ہوئے اور فرمایا، کیا تو اس طرح سے لوگوں کو فتنے میں ڈالنے والا بنے گا؟ اے معاذ، فتنے میں ڈالنے والے نہ بنو۔ تمہارے پیچھے بوڑھے بھی نماز پڑھتے ہیں، کمزور بھی نماز پڑھتے ہیں، کام کاج والے بھی نماز پڑھتے ہیں اور مسافر بھی نماز پڑھتے ہیں، ان کا خیال رکھو۔ عزیزان محترم، بخاری ابو داود کتاب الصلاۃ کے مطابق اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم جاری فرمایا، جب تم میں سے لوگوں کو کوئی نماز پڑھائے تو وہ ہلکی نماز پڑھائے، کیونکہ ان میں کمزور، بیمار، بوڑھے اور کام کاج والے بھی ہوتے ہیں۔ ہاں، جب کوئی اکیلا نماز پڑھے تو جس قدر چاہے لمبی کرے، یعنی جب مفاد عامہ کے امور انجام دے گا تو ان کے اجتماعی مفاد کا خیال رکھنا لازم ہوگا۔ حتیٰ کہ امام جماعت کرا رہا ہو تو اللہ سے دعا بھی مانگے تو اجتماعی مانگے، انفرادی مت مانگے۔ اسے دعا میں بھی مفاد عامہ کا خیال رکھنا ہوگا۔ ملاحظہ ہو میرے حضور کا ارشاد، فرمایا، کوئی بندہ نماز پڑھائے تو نمازیوں کو چھوڑ کر صرف اپنے لیے دعا نہ کرے، اگر اس نے ایسا کیا تو ان نمازیوں کی خیانت کا ارتکاب کیا۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ۔ لوگوں، یہ حقیقت تو قرآن نے سورۃ النجم میں بتلا دی کہ میرے حضور دین کے معاملے میں اس وقت تک بولتے ہی نہیں جب تک کہ عرش والا رب بلواتا نہیں۔ اب سوچو میرا رب میرے حضور کی زبان مبارک سے کیا کہلوا رہا ہے۔ جی ہاں، جو رب اپنے ساتھ عبادت میں مفاد عامہ سے ہٹ کر امام کی دعا کو خیانت قرار دیتا ہے، وہ اس حکمران کے ساتھ کیا سلوک کرے گا جو مفاد عامہ سے ہٹ کر اپنی ذات اور رشتہ داروں کو فائدے پہنچانے کے لیے عجیب و غریب حرکتیں کرتا
کرتا ہے۔ اللہ اللہ قربان صدقے اور واری ایسے پیارے حضور پر کہ جنہوں نے اپنے امتیوں کے لیے حقوق کا اس قدر تحفظ کیا کہ نماز اور دعا میں بھی حقوق کو پامال نہ ہونے دیا۔ سوچو میرے اس پیارے حضور نے دنیا کے حقوق کے بارے میں کیا کچھ نہ کیا ہوگا۔ جی ہاں، ایسا کمال کیا کہ معلوم انسانی تاریخ کو لاجواب کر دیا۔ پھر کیوں نہ کہوں اے اللہ سلام اس پر، سلام اس پر، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، کھربوں نہیں، بلکہ لا تعداد ان گنت اور بے شمار صلاۃ و سلام تیری جانب، تیرے جناب میں اپنے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ ان کے ورد مسعود نے مفاد عامہ کے حقوق کو رہتی دنیا تک بقائے نور بنا دیا۔ عزت اور حق کا تحفظ۔ عزیزان محترم، ہم نے مفاد عامہ کی عمومی سطح کے تذکرے کی ہے، آئیے اب ذرا شخصی سطح کے بھی تذکرے کریں۔ میرے پیارے حضور کی مبارک زندگی کے نمونے ہر سطح پر عجب بہا دیتے ہیں۔ ترمذی کتاب البر میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بتلاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردوں کو مت گالی دو، اس سے تم زندہ لوگوں کو اذیت سے دوچار کر دو گے۔ لوگوں ذرا سوچو، جو دین فوت ہونے والوں کی آبرو کا یوں تحفظ کرے وہ زندوں کی آبرو کا کس قدر محافظ ہوگا۔ آئیے ملاحظہ کیجئے آبرو مسلم کے تحفظ کا ایک اور نظارہ ابو داود کتاب المناسک میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم حج کے لیے روانہ ہوئے۔ مینا کے میدان میں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ کوئی کہہ رہا تھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے طواف سے قبل سعی کر لی۔ ایک شخص آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے معلوم نہیں ہو سکا اور میں نے قربانی ذبح کرنے سے پہلے اپنے بال منڈوا لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذبح کر لو، کوئی حرج نہیں۔ ایک اور آیا اور بولا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے معلوم نہیں ہو سکا اور میں نے جمرات کو کنکریاں مارنے سے قبل قربانی کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کنکریاں مار لو، کوئی حرج نہیں۔ جس نے بھی کوئی کام پہلے کر لیا یا بعد میں کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی فرماتے تھے، کوئی حرج نہیں، کوئی بات نہیں، مگر یاد رکھو حرج میں وہ شخص مبتلا ہو گیا اور برباد ہو گیا جس نے کوئی ظلم کرتے ہوئے کسی مسلمان کی آبرو کو زبان کی قینچی سے کاٹ ڈالا۔ اللہ اللہ، یہ ہے ایک مسلمان کی آبرو اور عزت کی اہمیت کہ جسے برباد کرنے کے لیے لوگ لمحے کی دیر نہیں لگاتے، صبر سے کام نہیں لیتے۔ ایک جانب سے بات سنی اور فوراً آبرو مومن پر حملہ آور ہو گئے۔ یاد رکھو میرے حضور آگاہ کرتے ہیں، ایسا حملہ آور برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ الغرض مسلمان کی تکریم اور مفاد کا میرے حضور نے اس قدر خیال رکھا کہ صحیح مسلم کتاب السلام میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص کسی کو اس کی جگہ سے نہ اٹھائے اور اس کی جگہ پر مت بیٹھے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں اور ابو داود ابن ماجہ کی کتاب الاطعمہ میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتلاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ کوئی شخص اجتماعی دسترخوان پر بیٹھے ہوئے اپنے ساتھیوں سے اجازت لیے بغیر دو دو کھجوریں ملا کر کھائے۔ عزیزان محترم، جو دین اس حد تک ایک مسلمان کے مفاد کا خیال رکھے گا کہ دسترخوان پر اس کے ایک ایک لقمے کے حق کا بھی تحفظ کرے، وہ کسی محنت کش کی محنت کو کس طرح ضائع ہونے دے گا۔ چنانچہ صحیح بخاری کتاب الادب میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی مسلمان جو کسی درخت کا پودا لگاتا ہے، پھر اس درخت کا پھل کوئی انسان یا جانور کھاتا ہے تو وہ درخت لگانے والے کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ ترمذی کتاب الاحکام میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی مسلمان جو درخت کا پودا لگاتا ہے یا کوئی کھیتی بوتا ہے، پھر اس کو کوئی انسان، پرندہ یا چوپایا کھاتا ہے تو وہ درخت لگانے اور کھیتی بونے والے کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ ابن ماجہ باب الرہون میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مزدوروں کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دے دو۔ مالدار آدمی کا ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ عزیزان محترم، سیر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزدور اور ملازم کے حق کا تحفظ کیا تو آقا اور مالک کے حق کا بھی تحفظ کیا۔
ابن ماجہ ابواب النکاح میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی غلام انسان اللہ کا حق ادا کرتا ہے جو اس کے ذمہ ہے اور اس کے ساتھ اپنے مالکوں کا حق بھی ادا کرتا ہے اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ جب مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے کا دودھ پی گئے۔ عزیزان محترم، آئیے اب میں آپ کو اپنے پیارے حضور اور مساکین مدینہ کے درمیان بیتنے والے ایک ایسے واقعے سے آگاہ کروں جو یہ بتلائے گا کہ دوسروں کا خیال کس قدر رکھا جاتا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الاشربہ میں ہے، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتلاتے ہیں میں اور میرے 2 ساتھی مدینہ میں اس حال میں آئے کہ بھوک اور فاقوں کی وجہ سے ہمارے کانوں کی قوت سماعت اور آنکھوں کی بصارت متاثر ہو چکی تھی۔ ہم اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی خدمت میں پیش کرتے تھے کہ کوئی ہماری کفالت کا بوجھ اٹھا لے، مگر عدم استطاعت کی وجہ سے کوئی یہ بوجھ نہ اٹھاتا تھا۔ آخر کار ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم لوگوں کو اپنے گھر لے گئے۔ گھر کے مہمان خانے میں 3 بکریاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کا دودھ دو لیا کرو، ہم سب اکٹھے مل کر گزارا کر لیں گے۔ ہم ان بکریوں کا دودھ دوہا کرتے، ہم تینوں اپنا اپنا حصہ پی لیتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ بچا کر رکھ دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں اپنی مصروفیات سے فارغ ہو کر رات کو تشریف لاتے اور ہمیں ایسی آواز سے سلام کہتے کہ جس سے سونے والے کی آنکھ نہ کھلے اور جو جاگ رہا ہو وہ سن لے۔ ایک رات جب کہ میں اپنے حصے کا دودھ پی چکا تھا، ایسا ہوا کہ شیطان نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو انصار لوگوں کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تحائف پیش کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانے پینے کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، بھلا حضور کو اس تھوڑے سے دودھ کی کیا ضرورت ہوگی؟ چنانچہ میں نے حضور کے حصے کی طرف بڑھا اور دودھ پی گیا۔ جو ہی دودھ پیٹ میں گیا تو اب شرمندگی نے آ گھیرا۔ شیطان نے دل میں وسوسہ پیدا کرنا شروع کر دیا کہ تم نے حضور کا حصہ پی لیا، اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے، دودھ موجود نہ ہوگا تو تجھے بد دعا دیں گے، چنانچہ تیری دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی۔ پیٹ میں گیا دودھ اب کیسے واپس آ سکتا ہے؟ میں ایک چادر اوڑھ کر لیٹ گیا، وہ اس قدر چھوٹی تھی کہ سر ڈھانپتا تو پاؤں ننگے ہو جاتے اور پاؤں ڈھانپتا تو سر ننگا ہو جاتا۔ سوچتا رہا، نیند نہ آئی۔ میرے باقی دونوں ساتھی سو گئے۔ وہ خوش قسمت تھے کہ جو کام مجھ سے ہو گیا وہ اس سے محفوظ تھے، چنانچہ سو گئے۔ آخر کار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ حسب معمول حضور نے سلام کہا، پھر مسجد تشریف لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفلی نماز پڑھی۔ اس کے بعد دودھ کے قریب آئے، برتن کا ڈھکن اٹھایا تو وہ خالی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا۔ میں دل میں کہنے لگا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بد دعا دیں گے اور میں برباد ہو جاؤں گا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حضور بس یہ الفاظ بولے، اے اللہ جو مجھے کھلائے اسے کھلا اور جو مجھے پلائے اسے پلا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ الفاظ سن کر میں اپنے تہبند کو مضبوطی سے باندھتے ہوئے اٹھا، ہاتھ میں چھری پکڑ لی اور بکریوں کی طرف چلنے لگا، یہ سوچ کر کہ ان میں سے جو موٹی ہوگی اسے ذبح کروں گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھلاؤں گا۔ موٹی بکری کے پاس آیا تو اس کے تھنوں میں بھرا ہوا دودھ دکھا، باقی دونوں کو دیکھا تو ان کے تھنوں میں بھی دودھ بھرا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کا یہاں ایک فالتو برتن پڑا تھا، میں نے اسے پکڑا اور اس میں دودھ دھونے لگ گیا۔ اتنا دودھ برتن میں ہو گیا کہ اوپر جھاگ آ گئے۔ اب میں اس میں سے دودھ کو لے گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے پوچھنے لگے، مقداد تم نے رات کو اپنے حصے کا دودھ پیا نہیں؟ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دودھ پیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیا اور پھر مجھے دے دیا۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور نوش فرمایا اور پھر باقی مجھے دے دیا۔ میں سمجھ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیر ہو گئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف چہرہ کر کے جو دعا کی تھی اس دعا کا مستحق ہو چکا ہوں۔ تو اب میں ہنسنے لگ گیا، حتیٰ کہ ہنستے ہنستے زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگ گیا۔ یہ منظر دیکھ کر حضور سمجھ گئے اور مجھے مخاطب
مخاطب کر کے کہنے لگے اے مقداد لگتا ہے کوئی حرکت کی ہے، اب میں نے جو کیا تھا وہ سارا کچھ حضور کو بتلا دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے ایسے وقت میں یہ دودھ محض اللہ کی رحمت ہے، یہ بات تھی تو تم مجھے پہلے ہی بتلا دیتے، ہم اپنے باقی دونوں ساتھیوں کو بھی جگا دیتے، وہ بھی یہ دودھ پی لیتے۔ اس پر میں نے عرض کی اس اللہ کی قسم جس نے جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق دے کر بھیجا ہے، میں نے اللہ کی رحمت حاصل کر لی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حاصل کر لی۔ اب مجھے کیا پرواہ ہے کہ لوگوں میں سے جو بھی اس رحمت کو حاصل کرتا ہے تو کر لے۔ عزیزان محترم، جو بندہ غلطی پر شرمندہ ہو جائے وہ اللہ کو بڑا ہی پیارا لگتا ہے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی تو ہو گئی، مگر اس پر جس قدر انہیں ندامت ہوئی، اللہ نے کہیں بڑھ کر حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی نعمت سے نواز دیا۔ میرے پیارے حضور کی محبتوں کو جس نے سمیٹ لیا، اس سے بڑا خوش قسمت کون ہوگا؟ یاد رکھیے، مومن ہونا شرط ہے۔ مومن کو تو ایسے غم و فکر پر بھی اجر ملتا ہے جیسی فکر حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لاحق ہوئی۔ صحیح مسلم کتاب البر میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن جب کسی تکلیف اور مصیبت سے دوچار ہوتا ہے یا اسے بیماری اور کوئی غم لاحق ہوتا ہے، حتیٰ کہ اسے کوئی فکر لاحق ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس فکر کی وجہ سے بھی اس کے گناہ دور کر دیتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کو کسی بھی قسم کی تکلیف پہنچے، حتیٰ کہ اسے کانٹا بھی چبھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اسے نیکی عطا فرما دیتے ہیں اور اس کے بدلے اس کا ایک گناہ ختم کر دیتے ہیں۔ مظلوم کی بد دعا۔ عزیزان محترم، مزہ اسی زندگی کا ہے جو دوسروں کا خیال رکھ کر گزاری جائے، جس میں مفاد عامہ کا خیال رکھا جائے، اپنے قریبوں کا احساس کیا جائے، اور جس زندگی میں دوسروں کا احساس و خیال اور ہمدردی نہ ہو وہ حیوان کی زندگی ہے، انسان کی زندگی نہیں ہے۔ میرے حضور پر جو قرآن نازل ہوا اس کی سورۃ النساء ملاحظہ ہو، آیت نمبر 36 ہے۔ اللہ نے اس آیت میں جہاں والدین، رشتہ داروں، مسکینوں، قرابت دار، ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے، وہیں پہلوں کے ساتھی اور مسافر کے ساتھ بھی احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ یعنی کسی مجلس میں آپ کے پہلو میں کوئی بیٹھا ہے، بس ریل گاڑی یا جہاز میں آپ کے پہلو میں کوئی بیٹھا ہے تو اس کے حقوق کا خیال رکھنا ضروری ہے، اس پر احسان کرنا لازم ہے، اس کا احسان و خیال رکھنا ضروری ہے۔ لوگوں، آپ نے دیکھا میرے حضور رات کے وقت تشریف لائے ہیں تو سلام آہستہ سے کہتے ہیں کہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے باقی مسکین ساتھیوں کی آنکھ نہ کھل جائے، نیند خراب نہ ہو جائے۔ مجھے بتلاؤ آج کون ہے جو اس قدر احساس کرتا ہو؟ اجتماعی مجالس میں چند احباب اکٹھے ایک جگہ سوتے ہیں، کوئی خیال نہیں کرتا کہ میں باتیں کر رہا ہوں جبکہ کچھ ساتھی آرام کر رہے ہیں۔ کون ہے جو دروازہ آہستہ سے کھولے یا بند کرے کہ کسی کی آنکھ نہ کھل جائے؟ کون کوئی بے آرام نہ ہو جائے؟ کون ہے جو سفر میں پہلو کے ساتھ ساتھی کا خیال کرتا ہو؟ اللہ کی قسم میں حیران ہوتا ہوں اور حیران ہو کر صدقے واری اور قربان جانے کو دل کرتا ہے۔ ایک دو بار یا لاکھوں بار نہیں، بے شمار بار اپنے ایسے پیارے حضور پر کہ جو انسانیت کو جینے کا ڈھنگ بتلا گئے۔ میرے حضور نہ ہوتے تو اللہ کی قسم یہ دنیا جانوروں کے باڑے اور درندگی کے جنگل سے بدتر ہوتی۔ ہاں، اسلام تو محب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے مانتا ہے جو ایسے احساس کا حامل ہو اور جو ان احساسات سے عاری ہو جائے، بلکہ وہ کہیں آگے بڑھ کر ظالم بن کر درندگی پر نہ اتر آئے، لوگوں کے حقوق غصب کرتا پھرے۔ وہ محب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہو سکتا، سچا مسلمان نہیں ہو سکتا، ہاں وہ تو انسان بھی نہیں ہو سکتا۔ اسے مخاطب کر کے یہی کہا جا سکتا ہے اے انسان نما درندے، میرے حضور کا انتباہ سن۔ بخاری کتاب المظالم اور ابو داود کتاب الزکاة میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ مظلوم اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ ترمذی کتاب الصفات الجنہ میں ہے، فرمایا 3 دعائیں ایسی ہیں جو رد نہیں کی جاتی۔ نمبر 1 انصاف والے حکمران کی دعا، نمبر 2 روزے دار کی دعا جب وہ افطار کرتا ہے، نمبر 3 مظلوم کی دعا کو تو بلند کر کے بادلوں کے اوپر لے جایا جاتا ہے۔ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور عزت و جلال والا رب اسے مخاطب کر کے کہتا ہے مجھے اپنی عزت کی قسم میں تیری ضرور بضرور مدد کروں گا، اگرچہ کچھ وقت بعد ہی کروں،
لہٰذا تھوڑا سا صبر کر کے جبر و ظلم کا وقت تھوڑا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔